کارٹون سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بیبو جان کو سبسکرائب کریں۔ جنگل سے ایک بہت ہی بھیانک آواز آتی ہے اور سبھی جانور ڈرنے لگتے ہیں۔ امی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو کتنی بھیانک آواز ہے، میں تو بہت ڈر رہا ہوں جانو۔ میں لڑکی ہو کے چپ کر کے بیٹھی ہوں اور تم دیکھو اپنے آپ کو کیسے ڈر کے کانپ رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ اس واقعے کی اگلی صبح سارے جانور اکٹھے ہو کے جنگل کے راجا شیر کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں بھائی بتاؤ تو کیا معاملہ ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ اور کیوں تم لوگ اتنے پریشان ہو؟ کیا بتاؤں راجا صاحب، رات کو غار میں سے اتنی بھیانک آوازیں آتی اور ان کی وجہ سے جنگل کے سارے پرانی چین سے سو بھی نہیں سکتے۔ راجا صاحب اب اس کا جلد سے جلد حل نہ نکلا تو جنگل کے پرانی سو ہی نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد راجا صاحب اٹھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، ارے بھائی، جو شخص بھی اس آواز کا پتہ لگائے گا میں اسے انعام کے طور پر تاج پہناؤں گا۔ یہ سننے کے بعد چیتا آگے آتا ہے اور کہتا ہے، میرے جنگل کے دوستوں اور ساتھیوں، تم لوگ تو جانتے ہو کہ میں کتنا بہادر ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مل کر اس بات کا پتہ لگاؤں اور میں سب سے پہلے پہل کرنا چاہتا ہوں اگر تم لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو تو۔ اس کے بعد رات ہوتے ہی چیتا اس غار کی طرف سے چل پڑتا ہے جہاں سے اتنی بھیانک آوازیں آتی ہیں۔ میں ہی یہ انعام وصول کروں گا۔ کتنی بھیانک آواز! او باغ چیتے باغ! یہ آواز سنتے ہی چیتا ڈر کے مارے واپس بھاگ جاتا ہے اور اگلی صبح سارے جانور پھر اکٹھا ہو کے شیر کے پاس جاتے ہیں۔ جیسا کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ رات کو چیتا ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے، تم میں سے کوئی اور آئے جو اس بات کا پتہ چلائے۔ راجا صاحب، میں اس جنگل کا سب سے بڑا جانور ہونے کے ناطے میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس بات کا پتہ چلاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ملیں اور مجھے بس اس بات کی اجازت دے دیں تاکہ میں جا کر اپنا کام کر سکوں۔ شیر کی اجازت کے بعد ہاتھی سندری چڑیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سندری بہن، میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس جنگل میں سب سے اچھی دوست ہو اور تم ہی میرا ساتھ دو۔ ٹھیک ہے ہاتھی بھائی، اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد شام ہوتے ہی ہاتھی اور سندری چڑیا اس آواز کی طرف یعنی غار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے ہاتھی بھائی۔ کوئی بات نہیں، مجھ پہ یقین رکھو اور ہم اس بات کا چل کے پتہ لگاتے ہیں۔ پھر وہ جا کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھو سندری بہن، یہ تو اس پیڑ سے آواز آ رہی ہے۔ یہ کیا؟ یہ تو اس پیڑ کے اندر ایک گڑھا ہونے کی وجہ سے ہے جس کے اندر ہوا ٹکرا کر آواز آ رہی ہے۔ میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس کے اندر کاس بھر دیتا ہوں۔ یہ لو، میں نے اس کے اندر کاس بھر دی، اب آواز بند ہو گئی ہے۔ ہاں ہاتھی بھیا، یہ تو آواز رک گئی۔ اگلی صبح یہ خبر ہاتھی جا کے جنگل کے سب جانوروں کو بتاتا ہے کہ یہ آواز ایک درخت سے آ رہی تھی اور کیسے انہوں نے اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد جنگل کے راجا شیر ہاتھی کی تاج پوشی کرتے ہیں۔ انعام کے طور پر ہاتھی کو تاج دیا